اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں نہ تو ان سے کوئی روزی مانگتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائے۔ بے شک اللہ تو خود رزق دینے والا، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ قرآن کی اس آیت پہ ہم غور کریں، رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آگے آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، میں نہ تو ان سے کوئی رزق مانگتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائے۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ بادشاہ ہے، اللہ کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کو کسی سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ خود انسان کو احساس دلا رہا ہے کہ بے شک اللہ تو خود تمہیں رزق دینے والا ہے اور بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں صاف واضح طور پہ اللہ کا پیغام مل رہا ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے تم سے کوئی رزق نہیں چاہیے، بلکہ میں تو خود تمہیں کھلانے والا ہوں، اور اللہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ یعنی کہ تمام قوتیں، تمام طاقتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ زبردست ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ بادشاہ ہے، لیکن اس کے ہم الٹا چل رہے۔ کیسے الٹا چل رہے؟ ہم اس بات کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اس بات پہ توجہ دینے کے بجائے ہماری توجہ اس بات پہ ہے کہ کس طرح سے ہم مزید اور کمائیں اور ترقی کریں۔ بلکہ میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کا بس نہیں چلتا، دوسرے کے منہ سے نوالا چھین لے، دوسرے کا رزق چھین لے۔ اگر کوئی کسی کی مال جائیداد بھی کچھ چھین کر ناجائز طور پہ قبضہ کر سکتا ہے، تو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے وہ یہ بھی کر گزرتے ہیں۔ اور ادھر قرآن کی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں تو رزق میں خود دینے والا ہوں، مجھے تم سے کوئی طلب نہیں ہے، لیکن مجھے تم سے ایک طلب ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اس کے مزید تفسیر میں جائیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے انسان خوشی سے یا ناخوشی سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود برحق ہے۔ انسان کو اس بات کا اقرار کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا کے آقا کسی نہ کسی موقع پر اپنے غلاموں کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان سے خدمت، تجارت یا مزدوری کے ذریعے مال کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے بندوں سے بندگی کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود مالدار ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہی سب کو روزی پہنچاتا ہے، اور زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ جو لوگ بھی کفر، شرک اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، اور تیرا فکر و فاقہ بھی ختم کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے بہت زیادہ مصروف کر دوں گا اور تیرے فکر و فاقہ کو بھی ختم نہیں کروں گا۔ دیکھیں، قرآن کی آیت سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت چاہتا ہے۔ پھر حدیث میں بھی یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا ہے کہ میری عبادت کر، مجھے تجھ سے کسی رزق کے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، لیکن میں تم سے، اپنے بندے سے اللہ ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ مجھے تم سے عبادت چاہیے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟
سب سے پہلے اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے کہ میرا اللہ ایک ہے، میں اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتی، نہ میں کوئی طلب رکھتی ہوں۔ اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی مکمل طور پہ اس طرح سے گزارنی چاہیے جیسے کہ گزارنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ ہمیں کمانے سے، کھانے سے، اچھی زندگی گزارنے سے ہرگز طور پہ منع نہیں کرتا، لیکن اللہ نے کلیئر قرآن میں کہا ہے کہ دیکھو، صرف زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کمانے میں لگ جاؤ، ورنہ مجھے جو چیز تم سے چاہیے وہ چیز تم مجھے نہیں دے سکو گے، اور تم جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو اصل میں تو اس کی طاقت قوت میرے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ رزق دینے کی طاقت قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو خود تمہیں یہ چیزیں دے رہا ہوں۔ ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ آج کل جو ایک چیز میں دیکھ رہی ہوں، اسی میں ہی لوگ خوش ہیں، بس قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر چوم کر اور پھر قرآن پاک کو حفاظت سے رکھ دیتے، اور ان کے دل میں تسلی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے۔ تو بے شک قرآن پاک تلاوت کرنے کا بہت درجہ ہے، بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں اسی لیے اترا کیونکہ مکہ کے سرزمین میں لوگ عرب تھے، یہ ان کی زبان تھی، ان کو آسانی سے سمجھ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آسانی کے لیے قرآن عربی میں اتارا۔ تو ہمیں عربی کے ساتھ ساتھ ہمیں ترجمہ لازمی آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس قرآن کو جو میں دن رات تلاوت کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، اس کو مجھے سمجھنا بھی ہے، اس پہ مجھے عمل بھی کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور کوشش بھی کرتے رہنا ہے۔ تو لوگ اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اپنے مسئلوں میں اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں، تو وہ اس ذمہ داری کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو قرآن کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام ہے کہ مجھے تم سے عبادت چاہیے۔ عبادت یہی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، حق، جائز، حلال طریقے سے کماؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ پر دین کے احکامات لاگو ہوتے ہیں ان سب کو آپ نبھاؤ۔ دیکھیں، زندگی یہی ہے، بہت تھوڑے سے ٹائم کی ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، اور اسی زندگی میں ہم جس طرح سے خود کو بدل سکتے ہیں، اپنی تیاری کر سکتے ہیں، ہمیں کرنے چاہیے۔ کوئی کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتا، مدد کرنے والی ذات اللہ ہے، اللہ ہی ہے جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کام آتا ہے، اور بے شک اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اللہ کو اپنا دوست بنائے، اللہ کو اپنا ساتھی بنائے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ آپ کوشش کریں، آپ شروعات کریں۔ دیکھیں، اس بات کو آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہی پڑے گا کہ نہیں، اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جب تک کہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات کلیئر نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو جو مسلمان ہونے کے فرائض ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، جو شریعت کہتا ہے، آپ کو اسی طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی، ہر حال میں گزارنی پڑے گی۔ اگر آپ باقاعدہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو مکمل اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ معاملہ بہت سخت ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم ہلکے میں لے رہے ہیں، جس طرح ہم آرام سے مزے کی زندگی کاٹ رہے ہیں، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ تماشا ہے، اس میں دل مت لگاؤ، اس میں خود کو مزید مت الجھاؤ۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کی تیاری کرو، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرو، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے دین میں مزید اور آگے بڑھ کر آپ اللہ کے دین کی خدمت کرو، اللہ کے دین کو پھیلانے میں
मदद करे। कितना भी कोई इंसान हाई फाई हो, कोई सुपरस्टार हो, कोई कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई किसी ने किसी भी लेवल की तरक्की हासिल की हो, अगर वो इंसान अल्लाह को नाराज़ किए हुए बैठा है तो ज़ीरो है। मैं उसे कहूँगी ज़ीरो है, वो मुकम्मल ज़ीरो है। कामयाब इंसान वो है जिसने अल्लाह को राज़ी रखा हुआ है। अल्लाह को राज़ी आप इसी शर्त पे ही रख सकते हो जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया है, उस पर हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर उन तरीक़ों से हटकर हम अपनी उस्तादिया करेंगे और अपने कुछ तरीके कुछ कानून बनाएंगे तो वो नहीं चलेगा, वो चल ही नहीं सकता है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को बदले और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को उसी तरह से गुजारने की हमें तौफीक दे जैसे मेरा अल्लाह चाहता है। आमीन।